اسٹرانگ پاکستان کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، پیرو کی رہنے والی جولیانا آج دنیا بھر میں اپنی بائیولوجی کی تعلیم اور ریسرچ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ محض بائیولوجی اور ریسرچ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ جب ان کی عمر 17 سال تھی تب اس حادثے نے جولیانا کی قوت برداشت اور ذہانت کا پوری طرح امتحان لیا۔ اس حادثے میں جولیانا نے کس طرح اپنی جان بچائی، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی ہم بھی ان حالات سے دوچار ہو جائیں تو یہ معلومات ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ دراصل جولیانا ہوائی حادثے میں بچنے والی واحد انسان تھی۔ اس دوران نہ صرف جولیانا نے خود کو جہاز حادثے سے بچایا، بلکہ 11 دن جنگل میں زندہ رہ کر بھی گزارے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جولیانا پیرو میں پیدا ہوئی، لیکن یہ ایک جرمن شخص کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین زوالوجی میں سائنسدان تھے اور جولیانا کی پیدائش کے وقت وہ دونوں ہی ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں ریسرچ کر رہے تھے۔ یہ جوڑا ایمیزون کے جنگل میں بنی ایک لیبارٹری میں اپنے زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ اس لیب کو انہوں نے جنگل میں اس لیے قائم کر رکھا تھا تاکہ انہیں جنگل میں چھپے پراسرار رازوں میں معلومات ہو جائے۔ جلد ہی جولیانا اور اس کے والدین نے جنگل کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ یہاں اس جگہ جو بھی سامان پڑا تھا وہ اس وقت رہنے والے پہلے رہائشی چھوڑ کر گئے تھے۔ جنگل میں موجود اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہوئے یہ خاندان بہت خوش تھا۔ جولیانا نے جنگل میں رہنے کے تمام تر طریقے سیکھ لیے تھے۔ اس نے سیکھا کہ جنگل میں کس طرح رہا جاتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے اور کس طرح مشکل حالات میں بھی خود کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور جولیانا اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے اسکول میں داخل کروایا جائے، جس کے لیے اس کی فیملی کو جنگل کے باہر قدم رکھنا پڑا۔ جولیانا اور اس کی ماں نے جنگل کو خیر آباد کہہ دیا، جبکہ اس کے والد جنگل میں ہی ریسرچ کرتے رہے۔ دوستو، جولیانا جب ہائی اسکول میں داخل ہوئی، اس نے اور اس کی ماں نے والد سے ملنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ہوائی جہاز کے سفر کا انتخاب کیا۔ جس جہاز میں جولیانا اور اس کی ماں سفر کر رہی تھی اس کا نام لینسن لوفر تھا۔ سفر کے دوران موسم خراب ہو گیا اور جہاز پر ہر طرف سے آسمانی بجلی نے حملہ کر دیا۔ 11,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر سبھی کو یہ محسوس ہوا کہ جہاز اب کریش ہونے والا ہے۔ سبھی اپنی جان کی پناہ مانگ رہے تھے، لیکن اسی وقت جہاز کے دائیں پر میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے جہاز تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ اس دوران جولیانا کی ماں کے آخری الفاظ تھے کہ اب سب ختم ہو گیا۔ جہاز ایک جنگل میں گرا اور اس حادثے میں جولیانا کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ جولیانا کی 2 ہڈیاں ٹوٹی اور کچھ معمولی چوٹیں آئیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جولیانا زندہ بچ گئی۔ مگر حیرانی والی بات یہ تھی کہ سارے جہاز میں صرف جولیانا ہی زندہ کیسے بچی؟ اس سوال کا جواب جولیانا نے خود دیا۔ اس نے بتایا کہ جہاز کو تباہ ہوتے دیکھ کر سبھی مسافر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، لیکن میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور سیٹ بیلٹ بھی نہیں کھولی۔ شاید اسی سمجھداری نے میری جان بچا لی۔ جولیانا نے مزید بتایا کہ جہاز گرنے کے بعد اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حادثے سے زندہ کیسے بچ گئی۔ معزز دوستو، جولیانا کو پوری طرح جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں صرف ایک مٹھائی کا پیکٹ تھا۔ مگر شاید اتنے سال اپنے والد کے ساتھ جنگل میں گزارنے اور ان سے جنگل کے بارے میں سیکھنے کہ کس طرح جنگل میں زندہ رہا جاتا ہے، اس کے بعد اسے مٹھائی کے اس پیکٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو، جنگل میں زندہ رہنے کے 3 بڑے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ آپ جنگل میں کسی بھی بڑے شکاری جانور کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرہ ہمیں چھوٹے کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنگل میں ہمیشہ ندی کے کنارے چلیں، کیونکہ ندیوں کے قریب اکثر کوئی انسانی بستی مل جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے خاص بات یہ کہ جنگل میں ہر چیز اور پھل کھانے کے لائق نہیں ہوتے، اس لیے کسی بھی پھل کو دیکھ کر اسی وقت مت کھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے
وہ پھل زہریلا ہو جس سے آپ کی جان چلی جائے۔ جولیانا کو یہ سب باتیں خاص طور پر یاد تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا جو کہ اسے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے مدد کرتا۔ اگر کچھ تھا تو وہ صرف اس کے والدین کی تعلیم، اور اسے جولیانا نے بہت اچھی طرح استعمال بھی کیا۔ جولیانا نے سب سے پہلے جہاز کے ملبے کو دیکھا کہ کیا اس میں کوئی زندہ بھی بچا ہے یا نہیں، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ لیکن اس نے جہاز کے ملبے سے کچھ ضرورت کی چیزیں اٹھائی اور اکیلے ہی جنگل کو عبور کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ جنگل میں چلتے ہوئے اسے کچھ جگہ بہتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ جولیانا نے اسی سمت آگے بڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ پانی اسے کسی ندی تک پہنچا دے گا اور ندی اسے انسانوں تک پہنچا دے گی۔ اس کی یہ جدوجہد 11 دنوں تک جاری رہی، جس دوران اس نے پتے، جنگلی پھل اور مٹھائی کھائی جو اس کے پاس حادثے کے وقت موجود تھی۔ دوستو، جولیانا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انسان جنگل کے نام سے ہی ڈر جاتا ہے، حالانکہ انہیں جنگل کو سمجھنا چاہیے۔ جولیانا جس ندی کے کنارے چلتی رہی، اس ندی میں پیرانا مچھلی اور مگرمچھ موجود تھے۔ جولیانا جانتی تھی کہ پیرانا مچھلی کبھی بھی بہتے پانی میں حملہ نہیں کرتے، اور مگرمچھ کو بھی جب تک تنگ نہ کیا جائے وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اتنی معلومات ہونے کے بعد جولیانا کو معلوم تھا کہ وہ اس جنگل میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے جنگل میں کسی کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ وہ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا، اس لیے اس کے اوپر سے گزرنے والے جہاز اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا آلہ موجود تھا جس کی مدد سے یہ اپنی موجودگی ظاہر کر سکے۔ اسے جنگل سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر آنا تھا جہاں اسے ریسکیو والے دیکھ سکیں۔ کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے اس کے جسم پر کئی زخم بن گئے، جن کے اندر دوسرے کیڑوں نے گھر بنا لیا، اور ان کیڑوں نے جولیانا کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیا۔ 10 دن گزرنے کے بعد جولیانا کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، مگر اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتی رہی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جولیانا کو اس ندی میں ایک کشتی دکھائی دی جس میں انجن بھی لگا ہوا تھا اور اس کے پاس گیسولین کا ٹینک بھی موجود تھا۔ جولیانا کے والد نے اسے بتایا تھا کہ گیسولین لگانے سے کیڑے مکوڑے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے فوراً گیسولین کو اپنے اوپر ڈال دیا، جس سے اس کے زخموں میں گھسے کیڑے اس کے جسم سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں اسپینش کاریگروں کا گروہ اس کے پاس آیا۔ کیونکہ جولیانا کو تھوڑی بہت اسپینش آتی تھی، اس نے اسے اپنے حادثے کے بارے میں بتایا کہ کیسے میرا جہاز کریش ہوا اور کس طرح وہ یہاں پہنچی۔ ان لوگوں نے جولیانا کا علاج کیا اور اپنے ساتھ گاؤں لے گئے، اور وہاں سے اگلے دن جولیانا کو اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب اس کے والد جہاز حادثے کی خبر سننے کے بعد وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ اس کی بیٹی اور بیوی مر گئی، مگر جب جولیانا کو ان کے سامنے لایا گیا تو خوشی کے مارے ان کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، اور وہ حیران تھے کہ جولیانا زندہ کیسے بچ گئی۔ دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا استعمال کر کے کسی بھی حالات سے زندہ نکل سکتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اپنے دوستوں کو اس معلوماتی ویڈیو سے آگاہ کرنا بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔